عزیز دوستو، السلام علیکم۔ ہم اس سے پہلے اپنے 2 کلپس میں اس بات پر بات کر چکے ہیں کہ امتحان کی تیاری کیسے کی جائے اور امتحان سے 1 روز پہلے اپنے آپ کو امتحان کے لیے کیسے ذہنی طور پر تیار کیا جائے۔ آج ہم بات کریں گے کہ امتحان کے ہال میں پہنچنے کے بعد کویشچن پیپر کس طرح اٹیمپٹ کیا جائے، ہاؤ ٹو انٹیلیجنٹلی اٹیمپٹ اے کویشچن پیپر۔ اس سے پہلے کہ ہم نے کلپ میں بتایا تھا کہ جب آپ اپنے آپ کو پراپر ریسٹ دے چکے ہوں گے اور امتحان ہال میں پہنچیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا ذہن بالکل خالی ہے۔ یہ بالکل فطری ہوگا، اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ یقین مانیں کہ جیسے ہی کویشچن پیپر آپ کے سامنے آئے گا، آپ کو اپنی تمام وہ تیاری جو آپ نے اس سے پہلے کی ہے وہ ذہن میں آ جائے گی۔ آپ کو جب آنسر شیٹ ملتی ہے تو آنسر شیٹ پر اپنے تمام انٹریز، رول نمبر، ڈیٹیلز، تمام انٹریز بہت دھیان سے پوری کرنی ہے، اس میں غلطی نہ ہو۔ اب آپ آئیے کہ ہم کویشچن پیپر کو کس طریقے سے اٹیمپٹ کریں۔ ہمارا ایک رجحان، ایک ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے پورا کویشچن پیپر پڑھیں اور اس کے بعد اس میں سے جو سوال ہمیں اچھا آتا ہے وہ پہلے کریں۔ میرا مشورہ اس سے تھوڑا الگ ہے۔ آپ سوال پڑھیں، پہلا سوال پڑھیں۔ آپ کے شروع کے حصے میں شارٹ آنسر ٹائپ اور ویری شارٹ آنسر ٹائپ کچھ ہوتے ہیں، تو ویری شارٹ آنسر ٹائپ میں آپ کو 1 لائن یا 1 ورڈ میں جواب دینا ہوتا ہے۔ کویشچن پڑھیے، جواب آتا ہے، جواب لکھ دیجئے، کویشچن ختم۔ دوسرا سوال پڑھیے، جواب آتا ہے، لکھیے، کویشچن ختم۔ تیسرا سوال پڑھیے، آپ کو کنفیوژن ہے، ڈاؤٹ ہے یا نہیں آتا ہے، اس کے لیے مناسب جگہ چھوڑ کر چوتھے پر آ جائیے۔ اس طریقے پر آپ اپنا کام کرتے رہیں گے تو آپ کویشچن پیپر کے اینڈ تک پہنچ جائیں گے 1.5 گھنٹے میں، اور اس دوران میں آپ تقریباً 70% یا کم از کم وہ تمام جوابات جو آپ کو آتے ہیں صحیح طریقے پر لکھ چکے ہیں۔ سوال کا جواب لکھتے وقت ایک بات بے انتہا دھیان سے ہمیں ذہن میں رکھنی ہے۔ ہم ایک بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ سوال کو پڑھنے میں جلدی کرتے ہیں۔ سوال کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ سوال کو پراپر پڑھیں اور پڑھنے کے بعد یہ سمجھ لیں کہ ہم سے پوچھا کیا گیا ہے۔ اکثر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم سوال کو پڑھنے میں جلدی کرتے ہیں اور وہ نہیں پڑھتے جو کہ کویشچن پیپر میں لکھا ہوتا ہے، بلکہ وہ پڑھتے ہیں جو کہ ہمارے ذہن میں ہے۔ مثال کے طور پر سوشل سائنس کے پیپر میں اگر آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہاؤ ڈیڈ سیکنڈ ورلڈ وار ہیپن، واٹ ور دا ریزنز بیہائنڈ اٹ، واٹ ور دا کازز، تو آپ کو تیاری ہے ایفیکٹس کی، واٹ ور دا ایفیکٹس اور فال آؤٹس آف دا سیکنڈ ورلڈ وار۔ آپ سوال آدھا پڑھ کر اور اپنے ذہن میں جو آپ کے سوال تھا وہ کر رہے ہیں، یہ انتہائی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ تو آپ اس بات کا پورا دھیان رکھیں کہ جو سوال بھی آپ کو دیا گیا ہے اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں اور جواب دیں اس سوال کا جو آپ سے پوچھا گیا ہے، نہ کہ اس سوال کا جو کہ آپ کے ذہن میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اس طرح سے پیپر کرنے کے بعد آپ پیپر کے اینڈ تک پہنچیں گے تو 1.5 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ لگے گا آپ کو۔ اب آپ ان سوالوں کے لیے جگہ چھوڑتے ہوئے آئے ہیں جو کہ سوال آپ کو کچے پکے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ چونکہ آپ نے اپنے وہ تمام جوابات لکھ دیے ہیں جو آپ کو آتے ہیں، تو اب آپ زیادہ سکون میں ہیں، ٹینشن فری ہیں اور آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھ چکا ہے۔ آپ ان سوالوں پر آئیے جو کہ آپ نے اسپیس چھوڑا ہے، جو کہ آپ کے خیال سے آپ کو نہیں آتے تھے۔ اب ان پر توجہ دینی شروع کیجیے اور
جتنا آپ کو ان کے بارے میں ذہن میں آتا ہے، جو یاد آتا ہے وہ آپ اس میں لکھیں، سوال کوئی خالی نہ چھوڑیں۔ میں نے جو آپ سے کہا کہ آپ ترتیب سے کوشچن کریں، تو بورڈ کے یا کسی بھی ایگزام کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ ترتیب وار کوشچن کریں، لیکن اگر آپ ترتیب وار کوشچنس کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ اپنے ایویلیویٹر کا کام آسان کر رہے ہیں۔ جو شخص آپ کے پیپر کی جانچ کر رہا ہے، آپ اس کا کام آسان کر رہے ہیں۔ تو ایک بڑے بنیادی چیز ذہن میں رکھیے، یو ہیلپ دا ایگزامینر، ایگزامینر ول ہیلپ یو۔ آپ نے اگر اپنے کام کو سسٹمیٹک کیا ہے تو وہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اور اسی لیے آپ کہیں کہیں اگر چھوٹی موٹی غلطی کرتے ہیں تو وہ اس کو اگنور بھی کر سکتا ہے، اور یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ بہرحال جب آپ اپنا پیپر دوبارہ، یعنی وہ کوشچنز بھی اٹیمپٹ کر چکے ہیں جو کہ آپ کے ذہن میں پختہ نہیں ہیں، آپ کی تیاری اس پر مکمل نہیں تھی، ان کا جواب بھی آپ لکھ چکے ہیں، تو اب آپ پیپر کی ریویژن شروع کریں گے، اور ریویژن کے لیے آپ پھر دوبارہ سوال پڑھیں گے، اور دوبارہ سوال پھر اسی طرح پڑھیں گے کہ سوال کو پورا پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ کیا جواب درکار ہے، اور پھر اپنے جواب کو دیکھیں گے۔ آپ جواب دیکھنے پر آپ کو اندازہ اگر یہ ہو رہا ہے، مثال کے طور پر، کہ میں نے جواب غلط لکھ دیا ہے، خاص طور پر میتھس میں اکثر یہ ہوتا ہے، تو جواب اگر آپ کا غلط ہے تو آپ اس اٹیمپٹ کو کاٹیے نہیں۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ آپ اس جواب کو جو آپ نے لکھا ہے غلط سمجھ چکے ہیں کہ یہ غلط لکھا ہے میں نے، تو اب آپ اس کو کاٹیں گے نہیں، آپ اپنے پیپر کے آخر میں جا کر اس کو دوبارہ کریں گے، اور دوبارہ کرنے کے بعد جب اس سیکنڈ اٹیمپٹ کو کمپلیٹ کر چکے، تب آپ اپنی پہلی اٹیمپٹ کو کاٹیں گے، اور ضرور کاٹیں گے۔ کیوں کہ اگر آپ اس سوال کو جواب کو پہلے کاٹ دیتے ہیں اور دوسری بار جواب لکھنے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس دوران میں آپ کا ٹائم 3 گھنٹے کا مکمل ہو جاتا ہے، تو آپ اس سوال کو بھی کاٹ چکے ہیں اور یہ سوال بھی پورا نہیں کیا، آپ نقصان کا اندیشہ زیادہ رکھتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس سوال کو دوبارہ کر چکے ہیں تو اب پہلے کو کاٹنا اس لیے لازم ہے کہ اگر ایک ہی کویشچن کو 2 بار کیا ہے تو پہلی اٹیمپٹ آپ کی کاؤنٹ ہوگی، دوسری اٹیمپٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی، یعنی آپ کی غلط والی اٹیمپٹ کاؤنٹ ہو جائے گی۔ تو اب آپ پہلی والی اٹیمپٹ کو کاٹیں گے جب آپ اس کو دوبارہ مکمل کر چکے ہیں صحیح طریقے پر۔ یہ طریقہ ریویژن کا آپ اڈاپٹ کریں گے۔ آپ دھیان رکھیں کہ آپ کے پاس جتنا ہی وقت ہے 3 گھنٹے کا ہے۔ کوئی شخص آپ کو اس بات کے لیے کریڈٹ یا نمبر نہیں دے گا کہ آپ امتحان ہال سے جلدی باہر آ گئے، آپ 1.5 گھنٹے میں باہر آ گئے، سب سے پہلے باہر آ گئے، اس میں آپ کو کوئی کریڈٹ نہیں ملنے والا۔ آپ کا 3 گھنٹے کا وقت قیمتی ہے اور آپ کے پاس ہے۔ اگر ایک ریویژن کر لیا ہے، دوسرا ریویژن بھی کر لیں، اور اس بات کو بالکل کنفرم کر لیں کہ آپ نے اپنے آنسر پیپر میں کوئی غلطی نہیں چھوڑی ہے۔ ایک بات کا دھیان جو ہمیں رکھنا ہوتا ہے وہ یہ کہ جو کوشچنس ہم سے لمیٹڈ ورڈ لمٹ کے ساتھ آتے ہیں، ان میں ہمیں ورڈ لمٹ کا پورا دھیان رکھنا ہے۔ اگر آپ کو کوشچن میں یہ کہا گیا ہے آنسر دا کوشچن ان 100 ورڈس، تو آپ 95 سے 105 تک کی لمٹ اپنے پاس رکھ کر جواب دے سکتے ہیں۔ 100 کا مطلب ایگزیکٹ 100 نہیں ہے۔ اگر آپ کے 5 ورڈز کم یا 5 ورڈز زیادہ ہیں تو اس سے آپ کو کوئی ڈیڈکشن آف مارکس نہیں ہوگا۔ کاؤنٹنگ کے لیے ایسے کوشچنس میں جہاں پہ آپ کو ورڈ لمٹ دھیان میں رکھنی ہے، تو آپ یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ ایک لائن میں 5 ورڈ لکھیں، اسپیس دیں بیچ میں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آپ اپنے ہر
ورڈ کے نیچے ورڈ لکھتے ہوئے آئیں گے تو ہر لائن میں آپ کے 5 ورڈ ہوں گے، کاؤنٹنگ آپ کی آسان ہو جائے گی۔ یہ طریقہ اڈاپٹ کر کے آپ ان کوشچنس کو اٹیمپٹ کیجئے جن میں ورڈ لمٹ آپ کے پاس گیون ہے۔ ہمیشہ دھیان رکھیے، اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی نہیں ہے تو آپ ایک لائن چھوڑ کر اور بہت کھلا لکھیں تاکہ ایگزامنر کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ آپ ایک شیٹ یوز کر رہے ہیں یا 2 شیٹ یوز کر رہے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کی رائٹنگ ایگزامنر کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کا خیال رکھیں۔ آپ کی رائٹنگ لیجبل ہو، پڑھنے کے لائق ہو، اس بات کا دھیان رکھنا ہے۔ اپنے کوشچنس کے بعد ایک لائن ڈرا کرنا یہ تو جائز ہے، اٹیمپٹ کر لیا آپ نے، لائن ڈرا کر لی، لیکن اس میں نقش و نگار بنانا، سائڈ کالم بنانا، اس میں ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کے نمبر نہیں ملیں گے۔ آپ کی پوری توجہ اپنے ایگزامینیشن میں اپنے کوشچن کے آنسرز پر ہونی چاہیے، نہ کہ پیپر کو ڈیکوریٹ کرنے پر۔ اس طریقے سے آپ اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ اپنا کام زیادہ بہتر طریقے پر کر اور امتحان ہال سے باہر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے امتحانوں میں سرخرو فرمائے۔ جزاک اللہ۔